جی میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا اور اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے اور اصل میں انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے سارا جہان ہم انسانوں کے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا، ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، آئیے میں آپ سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو، سچائی کی لگاتار تحقیق کرو گے تو سچائی سمجھ میں آئے گی اور دنیا کے دھوکے سے بچو گے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر سکو گے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آپ پورا سنے کریں، ادھورا نہ سنیں۔ لوگ الٹی سیدھی کمنٹ کرتے ہیں، تھوڑی بہت ویڈیو سن لیتے ہیں تو تھوڑی بہت بات سن کر سچائی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بھئی سچائی کی آپ لگاتار تحقیق کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیوز دیکھیں اور سنیں، اور ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، تبھی آپ سچائی کو سمجھ سکیں گے۔ بہت اچھے سوال کیے ہیں کہ سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ ہمیشہ سے ہے، موت سے پوتر ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے وہ پوتر ہے، کھانے سے، پینے سے، بیوی سے، بچوں سے، سونے سے۔ جو بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوقات کہتے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مخلوقات کہتے ہیں، مخلوق۔ تو جو بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان سب سے وہ الگ و نرالا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی ہمیشہ سے ہے۔ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی پوجا فرشتے کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، تو لہٰذا وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو فرشتے عبادت کیا کرتے تھے۔ اب فرشتوں کے نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جو نور سے پیدا ہیں، روشنی سے پیدا ہیں۔ اب یہ انسان ہیں، انسان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، دنیا بھر کی انسان کے پیچھے جو ہے پریشانیاں ہیں، کل اور جو ہے ٹینشن ہیں، کام دھندے کا ٹینشن ہے، بچوں کو کما کے لانا ہے، کبھی کام چل رہا ہے، کبھی نہیں چل رہا ہے، کبھی آسانی کے حالات، کبھی پریشانی کے حالات، کبھی تنگی کے حالات۔ تو انسان کا جو جیون ہے وہ اس جہان میں جو ہے دکھی جیون ہے، اور دکھوں میں انسان ہم دیکھ رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اب ان سے کہیں بھئی اللہ کی طرف غور کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیوی بچوں کا پیٹ پالیں یا دین پہ چلیں ہیں۔ اور جو انسان کم عقلی کا استعمال کرے، عقل کا صحیح استعمال نہ کرے، تو یہ غریبی، تنگی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ فرشتوں، تمہیں نہ میں نے بیوی دیے، نہ بچے، نہ کھانا، نہ پینا، تمہارا صرف ایک ہی کام بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ لیکن انسان کو میں نے بیوی، بچے، دنیا بھر کی ضرورتیں، اسے بہت میں نے جیون اس کا بجی باندھ دیا ہے، دکھوں سے باندھ دیا ہے، ٹینشنوں سے باندھ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اتنے دکھوں کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود، یہ میری عبادت کرے گا، میری کھوج کرے گا سنسار میں، میرا گیان حاصل کرے گا، میرے لیے محنت کرے گا اور پھر دل سے میری عبادت کرے گا، تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا بڑھ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا بڑھ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں، یہ جیون ایک امتحان ہے۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے پیدا کر دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اصل جو معاملہ ہے، اصل جو جیون ہے وہ موت کے بعد ہے۔ اچھے کرم کرنے والے کے لیے بھرپور بدلہ موت کے بعد کے جیون میں ملے گا، اور برے کرم کرنے والے کو سزا بھرپور موت کے بعد کے جیون میں ملے گی۔ اب دیکھو نا،
بھائی اگر ہم غور کریں تو سب کی جو روحیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سوال کیا کہ یا اللہ زندگی اور موت کا سسٹم کیوں بنایا؟ تو فرمایا کہ ان کی جو روحیں ہیں جتنے بھی انسان ہیں یہ ان میں بڑی موتی جیسی روحیں بھی ہیں جو بڑے اچھے ہیں، جو میری عبادت کر کے مر کے دنیا سے آئیں گے، جو مجھے راضی کریں گے، جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں گے۔ اس میں بڑی ہیرے موتی جیسے روحیں بھی ہیں، آتما یعنی انسان بھی ہیں، اور بہت گندگی بھی ہے۔ تو اس میں اچھے انسان بھی ہیں اور برے انسان بھی ہیں۔ تو اچھا انسان کون ہے؟ کوئی بھی انسان اللہ کو سچائی کے ساتھ پہچانے بغیر، سچائی کے ساتھ مانے بغیر، اللہ کو، اپنے بنانے والے کو، سچے بنانے والے کو، کوئی بھی انسان اللہ کو سچائی کے ساتھ پہچانے بغیر اور مانے بغیر اچھا انسان ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھنا، پہلے انسان اللہ کو دل سے مانے گا، اسے پہچانے گا، تب وہ نیکی کرے گا، تب وہ بھلے کام کرے گا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ معلوم پڑتا ہے، اس کا خلاصہ یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ساری روحوں کو پیدا کر دیا عالم ارواح میں، اور پھر پیدا جو جتنے کرنے تھے اتنے کر دیے، دنیا کا سمے لکھ دیا ایک۔ پھر یہ فیصلہ کیا، انسانی رچنا بنائی، انسان کے لیے جیون دیا، جیون کے سارے طریقے بنائے، اور ساری چیزیں بنانے کے بعد جیون کا سمے دے دیا، پھر امتحان لیا، اچھائی برائی کا انسان کے اندر مادہ رکھا۔ یہ سب اللہ کے ٹیسٹ لینے کے طریقے ہیں، اور پھر ایک جیون کا سمے دے دیا۔ تو اب جو انسان اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے بھلائی پہ چل کے آئے گا، بس وہ ہیرا اور موتی ہے جو ایمان لے کے مرے گا، اور جو بغیر ایمان کے مرے گا وہ اللہ کا نہ قطرہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ سارے انسان بنا دیے، پیدا کر دیا عالم ارواح میں انسان کی روحیں، اور پھر یہ فیصلہ کر دیا انسانی رچنا بنا کر کے، سارے طریقے ٹیسٹ لینے کے لیے بنا کر کے، کہ اب جاؤ دنیا میں جانے کے بعد اب جو مجھے راضی کر کے آئے گا، میری طرف غور کر کے، مجھے پہچان کر کے اور مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ ہیرا اور موتی ہے، میں اس کو، وہ میرے انعام کا حقدار ہے۔ اور جو میری ناقدری کر کے آئے گا، دنیا میں بھٹک کے آئے گا، دنیا کو سب کچھ سمجھ کے آئے گا، اب سچائی کی تحقیق نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا، میری ناقدری کرے گا، تو وہ سزا پائے گا نرک کی آگ میں۔ تو چھانٹنے کے لیے یہ سنسار چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو سسٹم جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھو نا، انسان کو جیون دیا، موت دی، مر کے انسان کا شریر مٹی مل جاتا ہے۔ یقیناً جس کے اندر خیر کی طلب ہے، خیر مطلب بھلائی کی طلب، اچھائی کی طلب، کہ میں اچھائی کی طلب کروں، اچھائی کی طرف بڑھوں، ساری اچھائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جو اچھائی کی طلب کرے گا وہ اللہ کی طلب کرے گا۔ اچھائی میں سکون رکھا ہے نا اللہ نے، اپنے اچھائی میں سکون رکھا ہے، تو جو اچھائی کی طلب کرے گا وہ اللہ کی طلب کرے گا۔ جب اللہ کی طلب کرے گا تو وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ اللہ اسے سمجھا دے گا عقلی دلیل سے کہ موت کے بعد کیسے جیون ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور پھر وہ اس دنیا کے اندر ہی آخرت، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کر کے، اللہ پہ یقین کر کے، عقل سے اللہ کو پہچان کر کے، اور عقل سے موت کے بعد کی زندگی کو جان کر کے کہ یہ جیون امتحان ہے، اصل جیون موت کے بعد آ رہا ہے، اگر میں اچھے کرم کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں بہترین جیون دے گا، اور میری محنت جو میں نے نیکی کی ہے اس کا مجھے بھرپور بدلہ دے گا وہاں پر۔ تو وہ اس دنیا میں ہوش میں آ جاتا ہے، اور وہ پھر اچھا بن کے مرتا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ سارا جو دار و مدار ہے وہ موت کے بعد کی زندگی پہ ہے۔ پھر وہ صبر کرتا ہے اس دنیا کے اوپر، صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے کرموں کا پھل دے گا۔ جو ظالم ہے وہ یہ کہے گا موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مکار، اللہ کا ناقدرہ،
وہ تو اس دھرتی پہ بے صبروں کی طرح جو ہے لوٹ مار کرے گا، قتل و غارت پھیلائے گا، دوسروں کا حق مارے گا، ظلم جاستی کرے گا، نہ قدرہ جو ہوگا، اور وہ سچائی سے اندھا رہے گا، کیونکہ وہ سچائی کی تحقیق ہی نہیں کرے گا، اس کے اندر خیر کی طلب نہیں ہوگی، اللہ کی طلب نہیں ہوگی، مال دولت کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کی دوڑ لگائے گا، تو پھر وہ سچائی سے اندھا ہو جائے گا اور بھٹک کے مر جائے گا، اور وہ مرنے کے بعد پھر اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، اور پھر مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، ایک بنایا ہوا امتحان لینے کا۔ جیسے ہم کوئی سسٹم بنائیں، بچوں کا 3 گھنٹے کے پیپر ہوتے ہیں، ہم کوئی سسٹم بنائیں کہ بھئی ہم نے جو ہے تمبو لگائے، میدان میں سسٹم بنایا، بلی گاڑی، یہ کیا وہ کیا، پھر ان کے لیے اسی پرکار سے اللہ نے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اس میں پھر ہمارے جیون جینے کے لیے سارے سادھن بنائے، کھانے پینے کے لیے زمین میں سے گلنے نکالتا ہے، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا، اور زمین میں سے فصل اگنے کے لیے بارشوں کو برسایا، یہ سب سسٹم بنائے۔ جیسے ہم بناتے ہیں بچوں کا 3 گھنٹے کا امتحان کا جو ہے طریقہ بناتے ہیں، بلی گاڑی، تمبو لگائے، پنی لگائی، یہ لگایا وہ لگایا، ایسی اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ پھر بچوں کو پھر ہم دیتے ہیں پرسن کے پیپر، یہ پرسن ہے، یہ سوال ہے، تمہیں جواب دینا ہے۔ اسی پرکار سے یہ پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے، یہ سب پرسن ہی پرسن ہے، اتر دینا ہے انسان کو۔ جیسے بچوں کو دے دیے پرسن کے پیپر ہاتھ میں، اتر دینا پڑتا ہے کس کو؟ بچوں کو۔ اسی پرکار سے اللہ نے یہ آسمان اٹھا رکھا ہے بغیر دیوار کے، بغیر کولم کے، ہیں، یہ سورج کا سسٹم، چاند کا سسٹم، ہواؤں کا سسٹم، ہمارے کھانے پینے کا سسٹم، ہم پہ دکھ کے حالات، پریشانی کے حالات، اچھائی کا بھی راستہ کھول دیتا ہے، برائی کا بھی راستہ کھول دیتا ہے۔ جب اچھا کرم کرتے ہیں تو اچھا ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، جب ہم برا کرم کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اس کا اتر انسان کو دینا ہے۔ اتر کیا ہے؟ اب لگا عقل اپنی۔ اب کتنے اس امتحان میں فیل ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اس دھرتی پہ، ان کا اندر سے یہی گمان ہے، اس لیے وہ مکاری سے باز نہیں آتے، بے ایمانی سے باز نہیں آتے، جھوٹ سے باز نہیں آتے، برائی سے باز نہیں آتے، وہ نہیں مانتے۔ یاد رکھیں، انسان دل سے برائی سے رک ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ موت کے بعد کی زندگی کا دل سے یقین نہ کرے۔ برائی سے انسان دل سے اسی وقت رک سکتا ہے جب موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور وہ کیسے ہے اس کی دلائل اکٹھا کرے گا اور غور کرے گا، سچائی کی تحقیق کرے گا سوجھ بوجھ کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جیسے بچوں کو ہم نے دے دیے پرسن کے پیپر، اتر دینا ہے بچوں کو، اسی پرکار سے اللہ کی یہ پوری کائنات پھیلی ہوئی اور ہمارے اوپر حالات، یہ سب پرسن ہیں۔ انسان ایکانت میں بیٹھ کر غور تو کرے کم سے کم کہ یار میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ماں کے پیٹ میں، یہ میری آنکھ، ناک، کان کسی اور نے بنائے ہیں۔ اچھا، بہت سے کم عقل کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ نے بنایا ہمیں۔ ارے تیری آنکھ، ناک، کان ماں باپ نے بنائی ہے، ماں نے بنائی ہے۔ ماں کو تو پتہ بھی نہیں ہے ماں چائے پی رہی ہے، پیٹ میں جو ہے دماغ بن رہا ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے، پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بن رہی ہیں، ماں کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تیری ماں سوئی ہوئی ہے، تیرے ہاتھ پیر بنائے جا رہے ہیں تیری ماں کے پیٹ میں، ماں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کب کیا ہو رہا ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب روح ڈال دی جاتی ہے شریر میں، جب پھر حرکت پیدا ہوتی ہے، تب کہتی ہے ماں کہ ہاں میرے پیٹ میں بچہ ڈول رہا ہے، زندگی آ گئی۔ تیری ماں کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان تسلی میں بیٹھ کر غور کرے اور سوچ و وچار کرے کہ یار میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ اب کس نے بنایا ہے؟ اچھا، عقل کیا کہتی ہے؟ ارے یہ تکے سے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، سب ایسے ہی اپنا آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ ارے پاگل، تیرے اندر اچھائی برائی کی سمجھ اپنے آپ پیدا ہو گئی، انسانی رچنا اپنے آپ بن گئی ہے۔ تو جب اچھا کام کرتا ہے تو تیرے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے یا کوئی قدرت تجھے کنٹرول کر رہی ہے، تجھے دکھا رہی ہے اپنا آدیش کہ اچھائی پہ چل، اس میں تیرے لیے سکون پیدا کر دیا میں نے۔ برائی پر چلنے پر تیرے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، یہ اپنے آپ ہو رہی ہے یا کوئی قدرت دکھا رہی ہے؟ اتنا اندھا ہو گیا انسان، ان مٹی کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے جو دیکھ سکے سنسار کو، اس میں اللہ نے روشنی رکھی ہے، نور رکھا ہے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں سنسار کو۔ یہ دماغ کا سسٹم ہے، جس پرکار موبائل کے ٹاور
ریڈیو کے ٹاور اس کی ترنگیں ہوتی ہیں نا، جسے دھوپ ہوتی ہے، جسے دھوپ کی کرنیں پڑتی ہیں، اسی پرکار سے موبائل کی ٹاور کی کرنیں پڑتی ہیں، تب جا کر لوگ بات کر پاتے ہیں۔ آدمی ودیش سے بات کر رہا ہے یہاں، امریکہ سے بات کر رہا ہے یہاں پہ، تو ایک ہی وقت میں وہ وہاں سے بول رہا ہے، یہ یہاں سے بول رہا ہے، اس کی آواز اس کو پہنچ رہی ہے، اس کی آواز اس کو پہنچ رہی ہے۔ تو کیا کمال ہے کہ اس کی ترنگیں آ رہی ہیں ٹاور کی، جسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں ایسی ترنگیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا جو دماغ ہے یہ، اس میں اتنی طاقت نہیں سوچ سکے، اس کے چلانے کے لیے بھی ترنگیں آسمان پہ سے آ رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیسے؟ کبھی اچھائی کا خیال آیا، کبھی برائی کا خیال آیا، آسمان پہ ترنگیں آ رہی ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں خیال، کرنیں پڑ رہی ہیں اوپر سے آسمان پہ سے، وہ ہمیں دکھتی نہیں ہے۔ مگر اب دیکھو نا، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو کیسے بن رہا ہے ہمیں دکھتا ہے۔ دیکھو نا، انسان جب مرتا ہے تو اس کے اندر سے روح نکلتی ہے، ہمیں دکھتا ہے کب کا روح نکل گئی۔ اسی پرکار سے ہمارے دماغ کے اوپر ترنگیں چل رہی ہیں آسمان پہ سے آئی ہوئی، جو ہمارے من میں کبھی اچھائی کا خیال آتا ہے، کبھی برائی کا خیال آتا ہے، ٹیسٹ کے لیے کہ کس چیز کو فالو کرتا ہے، کس پہ چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بڑا باریک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا چلایا ہوا۔ تو یہ کائنات جو ہے اللہ نے بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، اور بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ جو اچھا انسان ہے وہ بالکل اچھی طرح سے چھٹ جائے، اور جو برا انسان ہے، اللہ کا ناقدرہ ہے، وہ بھی پوری اچھی طرح سے برا ثابت ہو جائے۔ اتنا بہترین سسٹم اللہ نے بنایا، کبھی جب میں لیٹ کر یا بیٹھ کر دماغ لگاتا ہوں اس کائنات کے اوپر کہ بھائی میں اگر کوئی سسٹم بناؤں کسی بچوں کا پیپر لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، تو اتنا اچھا نہیں بنا سکتا میں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10,000 سال کی بھی عمر دے تو میں اتنا اچھا سسٹم نہیں بنا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ جتنا اچھا سسٹم اللہ نے اس دنیا کا بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، کہ اچھا انسان باریکی کے ساتھ پوری طرح اچھا ثابت ہو جائے، چھٹ جائے، اور برا انسان پوری طرح برا ثابت ہو کر چھٹ جائے۔ دیکھو نہیں، برا کہتا ہے کہ ارے کچھ نہیں ہے، موت کے بعد مٹی مل گیا، وہ کھل کے جرم کرتا ہے، اور اچھے کو جو ہے اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے، جب وہ محنت کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، تو پھر وہ اسے لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس پہ جاستی کر رہے ہیں، اسے دکھی کر رہے ہیں، اس کی زندگی برباد کر دی، مگر وہ صبر کرتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھو نا، اسلام دھرم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر کس قدر ان کو مارا کرتے تھے، مگر کیا کہتے تھے؟ احد، اللہ ایک ہے، سچائی پر چلے۔ لوگوں نے زندگی بکھیر دی، سچائی پر چلے، صبر کیا، تو وہ چھٹ گئے، دنیا ان کی بکھر گئی، مگر اللہ کو راضی کر کے وہ چھٹ گئے ہیرے موتی کی طرح۔ اب موت کے بعد ان کے لیے بہار جنم لے گی، خوشیاں جنم لیں گی، سکھ جنم لیں گے۔ جو ظالم ہیں وہ دنیا میں 4 دن مکاری کرتے ہیں، وہ بھی چھٹ جاتے ہیں، وہ ان کا یقین کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں کتنے لوگ جرم جاستی کر رہے ہیں، دھرم کا چولا اوڑھ کر کے، دھرم کا نام لے کر کے، گنڈے موالی ہیں وہ، اور دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ دنیا میں کئے دن جئیں گے بھائی؟ دنیا میں کئے دن رہیں گے؟ وہ چھٹ رہے ہیں دنیا کے اندر، اللہ ان کو بھی چھٹ رہا ہے، اور ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، سچائی سے اندھے ہیں، ان کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، اپنی موت سے بے خبر ہیں، بے ہوش ہیں، تو چھٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کا نشہ ہے، اسی نشے کا امتحان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھنا۔ جو ہم ہوش لیے گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ ہوش ہے ہمارا، اسی ہوش کا امتحان لیا ہے کہ اس ہوش میں یہ میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بس اسی ہوش میں چھانٹ ہو رہی ہے انسانوں کی، یاد رکھیں۔ تو بڑا اچھا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گندے پانی قطرے سے بنا انسان اکڑ کے چل رہا ہے دھرتی پہ، ہیں؟ اللہ کی بات جب کرو تو گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، جیسے سے مرنا ہی نہ ہو، جیسے سے اللہ کی طرف لوٹنا ہی نہ ہو، اپنے جیون کی حقیقت سے انجان، سچائی سے بالکل نپٹ اندھا، بھول گیا کہ مجھے مرنا بھی ہے،
پیٹ میں گندگی لے کر چلنے پھرنے والا انسان کبھی تعریف کے لائق ہو سکتا ہے؟ پیٹ میں گندگی لے کر لیٹرنگ پیشاب لے کر چلنے پھرنے والا انسان کبھی تعریف کے لائق ہو سکتا ہے؟ تعریف کے لائق تو وہ اللہ ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اور جو کچھ سمے کے بعد مٹی مل جائے وہ کبھی تعریف کے لائق ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے چوڑا ہونے سے کیا ہوگا؟ ذرا سا پیٹ بھر جائے راستے میں چلتا ہے چوڑا ہو کے سینہ تان کے۔ اللہ نے فرمایا تیرے چوڑا ہونے سے کیا ہوگا؟ تو کوئی میرے آسمان کو چھو لے گا، میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ تو پہلے اپنی اوقات تو دیکھ، تو بنا کس چیز سے؟ میں نے تجھے اس چیز سے بنایا ہے جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ گندے پانی ایک قطرہ، نطفہ۔ فرمایا کہ سن میں نے تجھے کیسے بنایا ہے، کیسے بنایا؟ فرمایا کہ تیرے ماں باپ نے ہم بستری کی، نطفے سے میں نے تجھے بنایا۔ نطفہ پہلے وہ سفید تھا، پھر میں نے 40 دن میں خون بنایا، پھر اس کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اندر ہڈیوں کو پرویا، پھر اس کے اوپر ماंس کو چڑھایا، پھر دھیرے دھیرے تیرے شریر کا آکار بنایا ہے۔ ہاں، آنکھیں بنائی، کان بنائے، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، پورے شریر کے انگ بنائے۔ ادھر تیری ماں سوئی ہوئی ہے، تیری ماں کو پتہ بھی نہیں ہے میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ ہاں، تیری ماں کھانا کھا رہی ہے، میں تیرا دماغ بنا رہا ہوں، میں تیری آنکھیں بنا رہا ہوں تاکہ تو دنیا کو دیکھے، سنسار کو دیکھے، کانوں سے اس کی آواز سنے، عقل سے سوچے سمجھے۔ تو فرمایا میرے بندے کبھی تو میری طرف غور کر، پورے جیون کا سمے برباد کر دے رہا ہے، کیوں اپنا بیڑا گرک کر رہا ہے؟ جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے اگر وہ مقصد پورا نہ کیا تو میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی، میری نرک کی آگ تجھے تباہ کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بنا کر کے، تیار کر کے، بنا کر کے، دنیا میں بھیج کر کے، ہاں، اس کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، تیاری کر دیا، آسمان کی چھت بنائی، ہواؤں کو چلایا تاکہ سانس لے، زمین میں سے اس کے مقدر کی روزی نکالی تاکہ یہ کھائے اور پیٹ بھرے اور دھرتی پہ چلے اور میرا نام لے، دھرتی پر اکڑ کے نہ چلے۔ پورے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بنا کر کے، پیدا کر کے، دنیا میں بھیج کر دیکھتا ہے کہ یہ میرا بن کر آتا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر وقت زندگی اور موت کا سسٹم دنیا میں چلا ہوا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں روز، کتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میری دی ہوئی عقل سے اپنی حقیقت کی سچائی پر غور کرتا ہے یا نہیں، اپنے جیون کی حقیقت پر غور کرتا ہے یا نہیں، کہ میں نے اسے گندے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، پھر کچھ سمے کے بعد میں اسے مٹی ملانے والا ہوں۔ تو انسان میری دی ہوئی عقل سے میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات چل رہی ہے اس پہ غور کرتا ہے کہ نہیں، اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ نہیں کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، میری جان کسی کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، مجھے یہ جیون کیوں ملا ہے؟ تاکہ انسان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب پہ نظر ہے اس کی۔ یاد رکھیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون سا بندہ مجھ سے من سے تعلق رکھتا ہے، کون سا بندہ مجھ سے من سے تعلق بنا کر مرنے کے بعد آیا ہے، ایمان لے کے آیا ہے۔ اصل میں جو تعلق ہے انسان اللہ تعالیٰ سے من سے ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اسے راضی کریں۔ من کا تعلق یہ ہے اصل سچا راستہ، کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون سا بندہ ایمان لے کر من سے تعلق بنا کر اور مر کے آیا ہے۔ اللہ کسی سے بے خبر نہیں ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی نظر کدھر ہے۔ ہر سارے دنیا کے انسانوں پر، کیا چرندوں پر، پرندوں پر، کیڑوں پر، مکوڑوں پر، زمین کے جروں پر، آسمان کے جروں پر، اوپر اڑنے والے پرندوں پر، زمین کے اندر والے کیڑے مکوڑوں پر، سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، کتنے جیو دھاری ہیں، سب پر اللہ کی نگاہ ہے۔ ہر پرکار سے، ہر طرح سے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، قادر ہے، ہر وقت ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو ہم انسانوں پر اس کی نظر ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، ایک ہی وقت میں سب پہ نظر ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، اس کو بنا دیا، دنیا میں بھیج دیا، اس کی رچنا بنا دی، اس کے لیے جیون کا انتظام کر دیا کہ اب یہ میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں، میری طرف دھیان لگاتا ہے کہ نہیں،
میرا بن کے آتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور جو اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، یاد رکھیں ایمان والا اللہ کے یہاں خاص ہے، جو اللہ کے لیے کوشش کر کے محنت کر کے اس کا علم حاصل کر کے اللہ کو پہچان لے، اس کو مان لے، اس سے دل سے تعلق بنائے، پھر ایمان کو حاصل کر لے، وہ اللہ کا اتنا خاص بندہ بن جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، مرنے کے بعد اللہ کے خاص لوگوں میں ہوگا وہ، یاد رکھیں۔ تو بھئی ہم اس لیے غور کریں، جیون بہت تیزی سے بیت رہا ہے۔ جیون کا جو مقصد ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ میرے بندے میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، تیرے جیون کا مقصد ہے مجھے راضی کرنا اور موت کے بعد کی زندگی میں میرا انعام پانا۔ تو اپنی زندگی کو اس دنیا کی کھیل تماشے میں برباد مت کر، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس کو پورا کر۔ اور جیون کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، جو ہمارا سچا بنانے والا ہے اسے راضی کر کے مرنا اور جنت کا انعام حاصل کرنا۔ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، دنیا کھیل تماشا ہے۔ دنیا کے اندر انسان نہ بھٹکے، اللہ کو راضی کرے۔ اب دیکھو نا کہ ایک دوسرا انسان ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سچی راہ دکھانے کے لیے۔ انسان کی زبان ہی ہے جو دوسرے انسانوں کو سمجھاتی ہے سچائی کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کون غور کرتا ہے۔ اب اصل بات ایک اور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے اسی کو ایمان ملتا ہے، جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اب جس کو ایمان مل گیا، اب وہ کتنے ہی لاکھ کوشش کر لے، اس کا کوئی بھی خاص ہو دنیا میں، بیوی ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، کہ بھئی وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ چاہے لاکھ کوشش کر لے، اور جب تک وہ خود نہ کوشش کرے اللہ کی طرف، اللہ اسے ہدایت نہیں دینے کا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے اللہ کی ناقدری کرنے والا تھا ہیں، اور وہ ایمان نہیں لایا تو اس کو ہدایت نہیں ملی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے اللہ کی ناقدری کی تو حالانکہ نبی کی بیوی تھی مگر ایمان نہیں ملا۔ چونکہ ایمان ملنے کی جو شرط ہے، جو اللہ کی طلب کرے گا، یاد رکھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیاس ہوگی اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور وہی ایمان کو پائے گا۔ اور جو ناقدری کرے گا، اب ہم چاہیں کتنی کوشش کر لیں بھئی ہم کسی کو ہوش میں لے آئیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کا ذکر لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہم ذریعہ ہیں۔ اب جس کے اندر بھلائی کی طلب ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، سچا راستہ دکھا دے گا۔ تو یہ جو سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا، یہ بڑا بہترین سسٹم بنایا ہے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے، کہ اچھا انسان پوری طرح سے چھٹ کے مر جائے۔ تو اچھا انسان، اب دیکھو نا، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اب انہی میں سے ہی جو ہے چھٹ رہے ہیں۔ تو یہاں تو رشتے ناتے یہ کچھ سمے کے ہیں، کھیل تماشا رشتے ناتے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے چھانٹ ہو رہی ہے لوگوں کی، اچھے بروں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اچھوں کو انعام دے گا، جنت میں ہمیشہ کا جیون دے گا، اور بروں کو جہنم میں سزا دے گا۔ یہ ہے کائنات کا مقصد چلنے کا، اور جیون کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ نے ہمیں بنایا ہے جس مقصد کے لیے بنایا اس کو پورا کریں۔ اور بھئی اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو بدلو، یہ دھوکے کے خیالات من میں سے نکالو۔ یہ دنیا انسان کو بھٹکا کے مارتی ہے۔ دیکھو زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، دنیا میں دل نہ لگاؤ، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ خیالات کو بدلو۔ میں تو جتنے بھی لوگ دیکھتا ہوں زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے کہ مجھے دنیا چھوڑنی بھی ہے، مجھے یہاں سے جانا بھی ہے۔ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا میں بھٹکی ہوئی ہے، دنیا میں گم ہے، سچائی سے بے ہوش ہے، انہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو دنیا اسے گھیرنا شروع کرتی ہے، اور اس کے من میں سہاونی بن کے بس جاتی ہے دنیا۔ ارے وہ کھیل تماشا ہے بھائی، جو زندگی کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو، ختم ہو سکتی ہو، وہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ تم نے اپنے سامنے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا زندگی کی حقیقت ہے اس کی؟ ہیں تم اپنے بچپن کو نہیں بھولتے ہیں؟ ذرا دیکھو تمہارے سامنے بچے کھیلتے رہتے ہیں، وہ کیا ان کی حقیقت ہے؟ ایسے تم کبھی کھیلتے دنیا کے اندر؟ بچے جو ہے مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں، تو ان کی کھیلنے کی کیا حقیقت ہے؟ بچے ہیں، نادان ہیں، تو تم اپنا بچپن دل سے نکالنے کو تیار نہیں ہو۔ ارے بھائی سب کچھ نکال دو دنیا کا، دنیا کی محبت چھوڑ دو،
اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوائے، پہلے ہی چھوڑ دو، اللہ کے بن جاؤ، تب ہمیں کامیابی ملے گی موت کے بعد۔ جب تک دنیا کی محبت دل سے نہیں نکالو گے، اللہ کی محبت نہیں بساؤ گے، نماز زندہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے نماز اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو، صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، زندگی کا ہوش ہو کہ مجھے مٹی ملنا ہے کچھ سمے کے بعد، ہوش و حواس کی نماز ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔